حضرت خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، تو نے اپنے علم کا دعویٰ کیا ہے، ہمارا ایک بندہ خضر وہ علم جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ نے اپنے خطاب میں کہہ دیا تھا کہ اس زمانے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ خدا کو ایک نبی کی زبان سے یہ بات پسند نہ آئی اور تادیب کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو آپ سے جدا علم رکھتا ہے۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کی اور کہا میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا تو اسے مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں روم اور فارس کے اتصال پر ملے گا، اور اس کی پہچان کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک مچھلی ثابت بھون کر توشہ دان میں رکھ لو۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو مچھلی پھر زندہ ہو جائے گی اور دریا میں کود جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے شوق میں تیار ہو گئے اور اپنے خلیفہ یوشع علیہ السلام سے کہا کہ میں اس غرض سے جا رہا ہوں، اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ وہ تیار ہو گئے، مچھلی بھون کر توشہ دان میں رکھ لی اور نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو سستانے کے لیے لیٹ ہو گئے اور سو گئے۔ یوشع علیہ السلام اتفاقاً جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ توشہ دان سے مچھلی زندہ ہو کر نکلی اور دریا میں کود گئی ہے۔ سوچا موسیٰ جاگتے ہیں تو ذکر کروں گا، مگر جب وہ جاگے تو وہ واقعہ بھول چکے تھے، اس لیے آگے روانہ ہوئے۔ کچھ دور جا کر موسیٰ کو بھوک محسوس ہوئی تو کہا آؤ کھانا کھا لیں۔ تو یوشع علیہ السلام نے کہا کہ وہ مچھلی تو جہاں آپ سوئے ہوئے تھے وہاں توشہ دان سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ آپ نے کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں بتانا بھول گیا تھا۔ چنانچہ وہ پھر اس مقام کو واپس لوٹے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت سے موسیٰ کو وہاں تک بھوک نہ لگی تھی کہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، اور جب بھوک لگی تو واقعہ یوشع علیہ السلام کو یاد آیا اور پھر پلٹے اور اس مقام پر پہنچے۔ قرآن حکیم میں اس لیے فرمایا ہے کہ پھر جب وہ دونوں ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے اپنی مچھلی بھول اٹھے تو مچھلی نے سرنگ کی طرح دریا میں رستہ بنا لیا۔ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص مہربانی میں سے ایک حصہ دیا تھا اور اپنی طرف سے اسے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو السلام علیکم کہا تو خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا پیغمبر بنی اسرائیل۔ موسیٰ یہ کلمات سن کر حیران ہوئے تو پوچھا آپ کو میرے متعلق کس نے بتایا؟ خضر علیہ السلام نے کہا جس خدا نے آپ کو پیغمبری دی ہے اسی نے مجھے بتایا، ویسے بھی اس سرزمین میں کوئی دوسرا اسلام کا شیدائی موجود بھی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ سب حال بیان کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اللہ کے دیے علم سے کچھ سیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ہمراہ چلوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم سے میرے ساتھ ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اور جو چیز تمہارے آگی کے احاطے سے باہر ہے اس پر تم کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ سے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں از خود تمہارے ساتھ کسی بات کا ذکر نہ کروں تم نے اس کی بابت مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور پھر دونوں مل کر آگے چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک دریا آیا۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے ایک تختہ توڑ کر کشتی کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور موسیٰ نے کہا
کہ آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہیں ان کو ڈبو دوں، یہ تو آپ نے بڑی ہی خطرناک بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے پر میرے ساتھ سختی نہ فرمائیے۔ پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی خون کے بدلے میں نہیں، یہ تو آپ نے بہت ہی بے جا حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ان کے عہد و پیمان یاد دلائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ میری طرف سے حد اظہر تک پہنچ چکے ہوں گے۔ عہد کے اعداد کے بعد وہ پھر آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا مگر انہوں نے ہرگز نہیں انہیں دعوت نہ دی۔ اتنے میں خضر علیہ السلام نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گڑا ہی چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا اور اس کی مرمت کر کے کچھ مضبوط بنا دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پھر ضبط نہ کر سکے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے دیوار کو کھڑا کرنے کی مزدوری لے سکتے تھے، انہوں نے تو ہمارے بھوک پیاس کی بھی پرواہ نہیں کی اور تم ان کی مفت مزدوری کر رہے ہو۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب حد اظہر پوری ہو چکی، میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم نہ بھی پوچھتے تو میں چلنے سے پہلے ان سارے واقعات کی علت تمہیں بتاتا، مگر آپ صبر نہ کر سکے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس صورت ہوا آپ ہر بات پہ مجھ پر تنقید کرتے رہے۔ اب یہ آپ کا آخری عہد بھی ٹوٹ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو علیحدہ کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اس لیے میں اپنے چلنے سے پہلے ان سب معاملات کی تفصیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں اس کے دیے ہوئے علم پر ہی عمل کرتا ہوں اور اسی نے مجھے اپنے علم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اب ان واقعات کی تفصیل سنیے۔ پہلا واقعہ، وہ کشتی جس میں ہم سوار ہوئے تھے 10 ایسے بھائیوں کی ملکیت ہے جن میں 5 تو بیمار اور بالکل معذور ہیں اور 5 ملاح ہیں۔ وہ دن بھر اسی مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر سالم کشتی کو چھین لیتا ہے۔ میں نے اس کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ وہ داغدار ہو جائے اور بادشاہ اسے ناکارہ سمجھ کر نہ پکڑے، اس طرح ان کا گزارا بنا رہے گا۔ دوسرا واقعہ، میں نے اس لڑکے کو اس لیے جان سے مار ڈالا کہ اس کے والد حق پرست ایماندار ہیں۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر نہایت شریر ہوگا جس سے اس کے والدین بھی نالاں ہوں گے اور وہ اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے دین کھونے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ اب اللہ اسے ایک ایسی لڑکی عطا کرے گا جو زمانے کی مشہور عابدہ ہو، اس کے بدن سے پیغمبر جنم لیں گے اور والدین وقتی رنج کے بدلے حقیقی خوشی پائیں گے۔ تیسرا واقعہ، گاؤں میں دیوار مرمت کرنے کا ہے۔ گو ہمیں گاؤں والوں نے راحت نہ دی تھی مگر یہ ان کا ذاتی فعل تھا۔ یہ بوسیدہ مکان 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، ان کے والدین دیر ہوئی فوت ہو
چکے ہیں. انہوں نے مرنے سے پہلے اس دیوار کی تہہ میں ایک خزانہ دفن کیا تھا. بچے بڑے ہو کر لے لیں گے. اب وہ دیوار گر رہی تھی اور گر پڑتی تو خزانہ ننگا ہو جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے. یتیم بچوں کا حق مارا جاتا. میں نے وقت پر اسے مرمت کر کے اسے قابل بنا دیا ہے کہ ان کے جوان ہونے تک یہ دیوار قائم رہے گی اور جب یہ دیوار گری تو وہ اپنا خزانہ حاصل کر سکیں. ان تینوں واقعات میں یہی حکم الہی تھا، اس لیے میں نے ان کی تکمیل کی. اب آپ غور فرمائیں کہ آپ کی تنقید ایسے وقت میں درست تھی یا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا. اب مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ کی ہمراہی پر اصرار کروں. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. آپ جیسا کریں حق بجانب ہے. یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے آپ کے آگے پیش کیا.